بس ہو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، بس ہو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سے اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ دو جہان کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، اور جو بروز جمعہ 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کہا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی تھا جس کو بہت بلند مقام حاصل تھا، اور وہ بادشاہ کے روبرو کھڑا ہو کر ایک بات کہا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دو، اور برے شخص سے برائی کے ساتھ پیش نہ آؤ، کیونکہ برے انسان کے لیے خود اس کی برائی ہی کافی ہے۔ بادشاہ کے دربار میں مقام حاصل ہونا، اور پھر یہ مقام حاصل ہونا کہ نصیحت کی جائے، وعظ کیا جائے، یہ یقیناً ایک بڑے شرف والی بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس دربار میں سے ایک درباری اور بھی تھا جس کو یہ مقام، یہ مرتبہ حاصل نہیں تھا۔ بادشاہ کے دربار میں اس آدمی کو حسد کی بیماری جو ہے وہ لاحق ہو گئی، اور وہ حسد کے اندر مبتلا ہو گیا۔ ایک دن اس نے بادشاہ کو کہا کہ اے بادشاہ، جس شخص کو تم نے بڑی عزت دی ہوئی ہے اور جس شخص کو تم بڑا مان دیتے ہو، تمہیں پتا ہے یہ تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بادشاہ نے کہا کیا کہتا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ یہ شخص لوگوں کو کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ میں سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر لوں کہ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے؟ اس نے کہا کہ کل جب یہ آپ کے دربار میں کھڑا ہو کر یہ نصیحت کر رہا ہو، آپ اس کو بلائیے گا اور اس کو بلا کر کے اپنے قریب کیجئے گا، آپ دیکھیے گا کہ یہ اپنے منہ پر، اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لے گا۔ بادشاہ نے ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ اگلے دن کیا ہوا میرے مدنی چینل کے ناظرین، کہ وہ جب آدمی دربار میں آیا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ اچھائی کرنے والے کی اچھائی کا بدلہ دو، برے کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کی برائی ہی ہے اس کے لیے کافی ہے، بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ بادشاہ نے جب اپنے پاس بلایا تو اس شخص نے واقعی اپنے منہ کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ جو مجھے کہا گیا ہے یہ بالکل ٹھیک کہا گیا ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، سچ ہے کہ یہ میرے بارے میں لوگوں کو یہی جو ہے وہ باتیں کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ میں سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے فرمان شاہی منگوایا اور اس کے اوپر ایک تحریر جو ہے وہ لکھی۔ وہ جو ہوتا تھا ایک خاص قسم کا فرمان ہوتا تھا جس پر بادشاہ جو ہے وہ اپنی باتیں لکھوایا کرتا تھا۔ بہرحال اس فرمان پر بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے ایک تحریر لکھی، اور تحریر لکھ کر اس کو دے دی، اور اسے کہا کہ میرے ملک کا فلاں صوبے کا جو گورنر ہے اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں اس فرمان کے مطابق کچھ دے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ فرمان لے کر کے بادشاہ کے دربار سے نکلا۔ اب وہی آدمی جو اس سے حسد کرنے والا تھا اور بادشاہ کے کان بھرنے والا تھا، وہ اس کے پاس پہنچا اور سے پوچھنے لگا ہاں بھی کیا بنا؟ کہا بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے فرمان لکھ کر مجھے دیا ہے۔ یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ بادشاہ جب کسی کو انعام یا اکرام دیا کرتا تھا تو اس کے لیے فرمان اپنے ہاتھ سے لکھا کرتا تھا۔ جب حاسد
کو یہ پتا چلا کہ بادشاہ نے جو ہے وہ اس کو اپنے ہاتھ سے فرمان لکھ کر دیا ہے اور کہا ہے فلاں ملک کے گورنر کے پاس چلے جاؤ، اس نے بڑی لجاجت کے ساتھ اس شخص سے کہا، اس نیک آدمی سے کہا کہ آپ یہ فرمان مجھے دے دیں، بادشاہ نے انعام و اکرام کا کچھ لکھا ہوگا تو مجھے مل جائے گا، میرا کام بن جائے گا۔ یہ اچھا آدمی تھا، اس نے وہ فرمان شاہی اس شخص کو دے دیا۔ اب یہ شخص فرمان لے کر صوبے کے گورنر کے پاس پہنچا۔ گورنر نے جب کھولا تو اس فرمان میں لکھا ہوا تھا کہ جو تمہارے پاس یہ فرمان لے کر آ رہا ہے اس کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دو اور اس کی کھال اتار کے، اس کی کھال میں بھوسا بھر کے اس کو میرے پاس بھیج دو۔ اللہ اکبر۔ اب وہ شخص جو ہے وہ چیخنے لگا، چلانے لگا، دہائی مچانے لگا کہ یہ بادشاہ نے فرمان میرے لیے نہیں لکھا۔ گورنر نے کہا بادشاہ کا فرمان ٹلا نہیں کرتا، اب تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو اس فرمان میں لکھا ہوا ہے۔ موت کے گھاٹ اس کو اتارا گیا، کھال اتار کے اس کی کھال میں بھوسا بھر کے بادشاہ کے دربار کی طرف اس کو روانہ کیا گیا۔ اگلی صبح جب ہوئی تو وہی نیک شخص بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے احسان کرنے والے کو، بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دو اور برے شخص کو چھوڑ دو کیونکہ اس کی برائی ہی اس کے لیے کافی ہے۔ یہ نصیحت کر رہا ہے۔ بادشاہ حیران ہو رہا ہے کہ اس کے تو موت کا پروانہ لکھ کر دیا ہے اور یہ آج دربار میں کھڑا ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد وہ جناب بھوسا بھری لاش بھی آ گئی۔ بادشاہ نے دیکھا تو حیران رہ گیا، یہ لاش تو اس آدمی کی تھی جو اس بارے میں بادشاہ کے کان بھرنے والا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ شخص مجھے رستے میں ملا اور اس نے مجھے مل کر کہا بادشاہ نے تمہارے لیے انعام و اکرام کا پروانہ لکھا ہے، یہ مجھے دے دو، انعام مجھے ملے گا، میرا کام بن جائے گا۔ میں نے یہ پروانہ اس کو، آپ کا فرمان اس کو دے دیا۔ تو پھر بادشاہ نے کہانی کھولی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو مجھے کہا کرتا تھا کہ بادشاہ کو یہ تمہارا وائز لوگوں کو جا کر کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور میں نے دیکھا جب میں نے جو ہے وہ تمہیں اپنے پاس بلایا تو تم نے اپنے منہ پر جو ہے وہ ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ کو یہ بتا رہا تھا آدمی، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، یہ گویا ہوا، یہ بولا حضور اس دن اس نے مجھے کھانے پر اپنے گھر بلایا تھا، اسی آدمی نے آج جس کی کھال میں بھوسا بھرا ہوا ہے اور بادشاہ کے دربار میں ہے، اس نے مجھے اپنے گھر پہ بلایا اور اس کھانے کے اندر ڈھیر سارا کچا لہسن جو ہے وہ اس نے ملا دیا، کھانا میں نے کھایا، اب اس لہسن کی وجہ سے میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی، آپ نے جب مجھے بلایا تو وہ بدبو میرے منہ سے آ رہی تھی، آپ کو بدبو سے بچانے کے لیے میں نے اپنے منہ پر جو ہے وہ ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ نے کہا تم یہ نصیحت کرتے رہو کہ احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو، بھلائی کرنے والے کو بھلائی کا بدلہ دو، برے شخص کو برائی کرنے والے کو چھوڑ دو کیونکہ اس کی برائی ہی اس کے لیے کافی ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ایک بادشاہ کا درباری موت کے دھانے پر پہنچا اور وجہ کیا بنی؟ حسد، وہ جیلیسی، وہ جلن جو کسی اس کا مرتبہ دیکھ کر بادشاہ کے دربار میں اس کا مرتبہ دیکھ کر جسے ہوا کرتی تھی، وہ جلن، وہ جیلیسی آدمی کو موت کے گھاٹ پر لے گئی۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہمارے مدنی چینل کے مبلغین ہمیں حسد کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ سلسلے کا موضوع ہے آج نیکیاں جلانے والی آگ، یہ ہمارا سلسلے کا موضوع ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم آپ کو حدیث شریف بھی سنائیں گے اور انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لیں گے، آپ کی فرمائشیں بھی لیں گے، نعت خوان اسلامی بھائی موجود ہوں گے، تلاوت کلام پاک بھی سنیں گے، مدنی پھول بھی مبلغین کے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور سلسلے میں کیا ہے آپ اسکرین پر جو ہے وہ دیکھیں گے۔ آج سلسلے میں ہوگا حاجی شاہد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کا مدنی گلدستہ اسلامی بہنوں کے لیے، جس کا عنوان ہوگا حیا کی چادر۔ تخلیق کائنات کے شاہکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ عظیم نعمتوں کے بارے میں ایک دلچسپ ڈاکیومنٹری تخلیق کائنات کے شاہکار، جس میں حاجی وقار المدینہ دامت برکاتہم العالیہ ہمیں بتا رہے ہیں ایک عظیم نعمت کے بارے میں۔ وہ نعمت کیا ہے؟ درخت وہ نعمت ہے۔ آج کیا کیا بتانے جا رہے ہیں یہ تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ مدنی منوں کے لیے اور مدنی منیوں کے لیے آج ہمارے سلسلے میں ایک مدنی گلدستہ ہے معلومات ہی معلومات کے عنوان سے۔ سلسلے کی باقاعدہ ابتدا ہوگی تلاوت کلام پاک سے۔ تلاوت کلام پاک سنیں گے، ہمارے ساتھ مبلغ بھی موجود ہیں، ہمارے نعت خوان بھی موجود ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ تشریف لے آئیں، ان کی برکتیں بھی حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلے میں جو ہے وہ شامل رہیے۔ نیت کرتے چلے جائیے کہ جو خرابیاں ہماری جو ہے پوائنٹ آؤٹ کی جائیں گی ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے اور اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. تلاوت کلام پاک سن چکے ہیں، اب وقت ہوا چاہتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا. آئیے ناشید سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جہاں تک ہو سکا نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو
بہارا کروں میں کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے گھر سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی، مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی، تیری کفش پا پر نثارا کروں میں، تیری خان رحمت الرحمان کا کتنا پیارا کلام ہے مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ خاندان اعلیٰ حضرت اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، ان کا عشق رسول دیکھیں، ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت دیکھیں، حضور سے پیار دیکھیں، کیا ہے؟ میرے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی، تاج اور کون سا تاج شاہی، میرے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی، تیرے کفش پا پر نثارا کروں میں۔ ایک طرف تاج شاہی ہے اور دوسری طرف پر حضور علیہ السلام کا قدم نہیں ہے، قدم نہیں، جہاں قدم لگ رہا ہے وہ جگہ، جہاں حضور کا قدم لگ رہا ہے اس جگہ پر ہم نثار کر دیں تاج شاہی کو، سبحان اللہ۔ دنیا جو ہے، جو کچھ دنیا کا ہے، قربان ہے حضور کی ذات پر، یہ خاندان اعلیٰ حضرت کا مبارک انداز ہے، سبحان اللہ۔ امیر سنت بھی کہتے ہیں، کرے کیا عطار مال و دولت، اسے نہیں چاہیے حکومت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت، کیوں نہ کہیں ہم؟ مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی، مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی، تیری کفش پا پر نثارا کروں میں، تیری کفش پا پر نثارا کروں میں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں، محمد محمد پکارا کروں میں، خدا را ابا کے دم ہے لبوں پر، خدا را ابا کے دم ہے لبوں پر، خدا را ابا کے دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، سبا
صباحی سے کہہ دے سلام اپنا نوری، صباحی سے نوری سلام اپنا کہہ دے، سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دل بنوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بنوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے غلام نبی بھائی نے بہت پیارا کلام جو ہے وہ سنایا ہے، اور غلام نبی بھائی کی جو ہے آپ زیارت کر چکے ہوں گے سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت میں بھی، اور اس میں جو ذوق ناز مقابلہ ہوتا ہے ہمارا، اس میں یہ فاتح بھی ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ فتح کا سرا ان کے سر پر جاتا ہے تو ان کی ٹیم کا تو یہ بھی بات غلط نہیں ہوگی۔ بڑی آپ نے ماشاءاللہ اس دن ترکیب بنائی ہے، سا سے یا غوث سا ان کو آپ نے لفظ دیتے رہے، انہوں نے جب آخر میں سا دیا تو آپ نے اسی سا سے شعر شروع کر کے اور سا پر جو ہے وہ ختم کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ شعر کیا تھا؟ وہ سا سے شروع ہوتا ہے اور سا پہ ختم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہینڈ مائک میں دوبارہ فرمائیں۔ ثنا مقصود ہے عرض غرض کیا، غرض کا آپ تو قافل ہے یا غوث۔ ہائے 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 سبحان اللہ۔ میں الحمدللہ سلسلہ دیکھ رہا تھا، اور میری جو کیفیت تھی اس سلسلے کو دیکھ کر ایکسائٹڈ جو تھا میں، اس سے ہمیں اندازہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی کتنا اس سے جو ہے وہ محظوظ ہوتے ہوں گے، اور عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا ہوگا۔ لوگ جو ہے وہ مقابلے کرتے ہیں، کسی نے مقابلہ کیا کیا بنانے پہ، کوئی جو ہے وہ کارٹون بنانے میں مقابلہ کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ٹیٹو بنانے میں مقابلہ کر رہا ہے، کوئی کیا مقابلے کر رہا ہے، کوئی کیا مقابلے کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اس کا فیضان ہے، اس میں مقابلہ بھی ہے، مدنی مقابلہ ہے، اور مقابلہ بھی کیا ہے کہ کون حضور کی شان میں، اولیاء کی شان میں، اللہ والوں کی شان میں زیادہ اشعار سنا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مدنی ماحول کی برکتیں عطا فرمائے، اور تا دم آخر اللہ کریم اس مبارک مدنی ماحول سے اور امیر سنت کے دامن کرم سے اللہ ہم سب کو وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع آج کا ہمارا ہے نیکیاں جلانے والی آگ، یعنی حسد۔ اس حوالے سے ایک جو ہے وہ حکایت آپ سن چکے ہیں احمد بھائی۔ حسد گناہ جو ہے نا، وہ کچھ گناہوں کا تو مطلب واضح ہو جاتے ہیں، سامنے بھی آ جاتے ہیں، جیسے گالی زبان سے دینی ہے، یہ پتہ چل رہا ہے بندہ گالی دے رہا ہے، گالی نہیں دینی۔ کسی کا بندہ حق مار رہا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، تو یہ فزیکلی طور پر پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ حسد ہے، یہ تو نظر نہیں آتا، نہ اس کا پتہ چلتا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ حسد ایک ایسا گناہ ہے جو اگرچہ نظر نہیں آتا، لیکن جو حسد کرنے والا ہے اس کو محسوس کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جو محسود ہے اس کے پاس ایک نعمت ہے، اور اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ اب اس کے دل کے اندر یہ تمنا، یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ یہ چیز چھن کر میرے پاس آ جائے، تو یہ جو تمنا دل کے اندر پیدا ہونا ہے یہ حسد کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اس کی طرف تعریف بھی اس کی یہی ہے کہ دوسرے، یہ تمنا کرنا کہ دوسرے سے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ جو ہے وہ حسد کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا تعلق جو ہے مدنی چینل کے ناظرین باطنی بیماریوں میں سے ہے۔ مہلکات، ہلاک کرنے والی چیزیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ظاہری ہوتی ہیں، ایک باطنی ہوتی ہیں۔ ظاہری مینز جو ہمیں نظر آ جاتی ہیں یا جو ہمارے اوپر آسانی سے آشکار ہو جاتی ہیں، اور باطنی مینز کہ جو ہمیں سامنے نظر نہیں آتی۔ جیسے حسد ہوتا ہے، یہ کہاں ہوتا ہے؟ یا آپ کو حسد کسی چیز چلتا پھرتا حسد نظر نہیں آئے گا، یا حسد جو ہے وہ آپ کو کسی جو ہے وہ جگہ پر نظر نہیں آئے گا، حسد یہاں رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، حسد دل میں ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں باطنی مہلکات، باطنی بیماری، دل میں ہوتا ہے حسد۔ تو جس طرح ہم نے ظاہری گناہوں سے بچنا ہے، بالکل ویسے ہی ہمیں جو ہے وہ باطنی گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ بیماریاں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ تو جس طرح مجھے ظاہری گناہ چھوڑنے ہیں،
वैसे ही मुझे बातनी गुनाह भी छोड़ने हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की तरबियत है और आपकी दीन से मोहब्बत है और उम्मत मुस्तफ़ा की खैर खाही है कि आप जिस तरह ज़ाहिरी गुनाहों से बचने का सबक दे रहे हैं वैसे ही बातनी गुनाहों से बचने का भी हमें दर्स दे रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम ये सबक, ये दर्स अपनाने वाले और लेने वाले बन जाएं। तो हसद का ताल्लुक दिल से होता है, इसलिए हसद नज़र भी नहीं आता और इसको जो है वो बातनी बीमारियों के अंदर बातनी मुहलिकात, वो चीज़ें जो हलाक कर देने वाली हैं, उनमें शुमार किया जाता है। हसद की तारीफ जो है वो आप सुन चुके हैं। मजीद अहमद भाई आप क्या इरशाद फरमाएंगे? ये हसद एक ऐसा गुनाह है जी कि इसने मुअल्लिमुल मलाकूत, शैतान को, मुअल्लिमुल मलाकूत क्या होता है? जो मलाइका को सिखाने वाला था, मलाइका को अल्लाह के कुर्ब की मंजिलें सिखाता था कि अल्लाह का कुर्ब ऐसे हासिल किया जा सकता है। यानी शैतान जो पहले जब ये अज़ाज़ील था जी, तब जो है ये टीचर था और फरिश्तों का टीचर था, एंजल्स का टीचर था। फिर जब इसको अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बनाना चाहा जी, और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अपनी अल्लाह ताला ने रूह फूकी तो तमाम फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया, लेकिन शैतान उस पर अकड़ गया कि मैं इनसे बेहतर हूँ, मैं आग से बनाया गया हूँ। और हसद की जो आग थी वो जल थी और इस शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक तो सजदा ना किया, अल्लाह ताला की नाफरमानी की, और जो अपने दिल के अंदर ये तमन्ना थी, ये ख्वाहिश थी, ये जो चीज़ थी कि मैं इनसे बेहतर हूँ, ये तकब्बुर की तरफ और हसद की तरफ इशारा था। इस बिना पे अल्लाह ताला ने इसको धुतकार दिया, अपनी बारगाह से निकाल दिया, फिर ये शैतान दुनिया के अंदर आ गया। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता कि इन्न शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इससे बच के रहना। तो अब शैतान का ये हसद बहुत बड़ा वार है, तो हमें इस वार से बचना चाहिए। ठीक है जी। ये देखें हसद की बीमारी, इसने कैसा गोया कि यूं कहें जलाया, शैतान के मर्तबे को जलाया, शैतान की इज्जत को जलाया, शैतान के शर्फ को जलाया। और कैसा जलाया कि अल्लाह के फरमाया फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जाए यहाँ से, तू जो है वो लानती है। तो अब शैतान पर जो है वो अब क्या है, हर दुनिया का जो भी आदमी है वो शैतान को जो है वो कोस रहा है, यही इसका अंजाम आखिर तक यही रहेगा। और शैतान ने क्या किया, हसद किया था। आज हम भी क्या कर रहे हैं, हसद कर रहे हैं। किसी के पास, इसके पास दौलत क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं? इसके पास शोहरत क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं? इसके पास जो है वो घर है, मेरे पास क्यों नहीं? इसके पास मनसब है, मेरे पास क्यों नहीं? इसके पास जो है वो दुनियावी एतबार से कोई स्टेटस है, मेरे पास क्यों नहीं? इससे छिन जाए मुझे मिल जाए, शोहरत इससे छिन जाए मुझे मिल जाए, फन इससे छिन जाए मुझे मिल जाए, महारत इससे छिन जाए मुझे मिल जाए, हुनर इससे छिन जाए मुझे मिल जाए, गाहक इससे छिन जाए मुझे मिल जाए, कारोबार इससे छिन जाए मुझे मिल जाए, रिश्ता इससे छिन जाए मुझे मिल जाए। किन चक्रों में हम जो है वो लगे, यही तो हसद है। यानी किसी की नेमत छिन जाए और मुझे मिल जाए, इसी को जो है वो हसद कहा जाता है। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, हम गौर करें कि हम इस आग के अंदर जो है वो गोया के जलते चले जा रहे हैं, और ये आग वो आग है जो नेकियां भी जलाती है और भी बहुत कुछ जलाती है। क्या कुछ जलाती है जी अहमद भाई, मजीद क्या फरमाएंगे? ये हसद आसमान का सबसे पहला गुनाह है, जिसने शैतान को मरदूद करके जमीन पर ये हसद लेके आया। और जमीन का भी सबसे पहला गुनाह है जी। हाबिल और काबिल, काबिल ने हाबिल को हसद की वजह से कत्ल कर दिया जी, तो ये जमीन का भी पहला गुनाह है। ठीक है जी। यहाँ एक सवाल जहन में आ सकता है कि हसद को हसद क्यों कहते हैं। इस हवाले से एक बड़ा प्यारा मदनी फूल है, लिसान अरब के हवाले से लिखा है कि हसद का लफ्ज़ जो है वो हसदल से बना है, जिसके माना है चिचड़ी। यूं के मुशाबे ये कीड़ा होता है। जिस तरह ये इंसान के जिस्म से लिपट कर खून जो है वो पीता है, इसी तरह हसद भी इंसान के दिल से लिपट कर गोया के इंसान की खून को चूसता रहता है। हसद बना है किससे? अरबी में लफ्ज़ क्या है? हसदल। ठीक है, हसदल इस लफ्ज़ से बना है। हसदल कहते हैं एक कीड़े को कहते हैं कि जो इंसान का खून चूसता है। तो हसद भी जब हो जाता है, ये जब दिल में आ जाता है, तो ये गोया कि खून चूसना शुरू कर देता है, इसलिए इसे जो है वो हसद कहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि हमारा दिल का खून जो है वो कुछ चूसता रहे? दिल का खून भी चूसेगा, सुकून भी बर्बाद करेगा, और साथ में क्या होगा,
نیکیاں بھی جو ہے وہ جلائے گا۔ حاجی شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی گلدستہ ہے اسلامی بہنوں کے لیے، جس کا عنوان ہے حیا کی چادر۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بس ہو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ گلدستہ درود و السلام صفحہ 130 ابن ماجہ حدیث نمبر 1637 کے حوالے سے سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان قرینہ لکھا ہے، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا کرو، کیونکہ یوم مشہود ہے۔ یوم مشہود کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میری بارگاہ میں فرشتوں کی خصوصی حاضری کا دن، اور اس دن فرشتے خصوصی طور پر کثرت سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں، میری ظاہری وفات کے بعد بھی میرے سامنے اسی طرح پیش کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مطلبیہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی ولیات دن رات عبادت میں مشغول رہتی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بہنیں مطالعہ کرتی، جو نہیں کرتی ان کو بھی کرنا چاہیے۔ سورہ مریم پڑھ، اس کے اندر حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہے، وہ مطالعہ کر۔ پردے کا حکم کس کی طرف سے؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیداتنا ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 890 کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ شاہ آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم نو عمر لڑکیوں اور پردے والیوں کو حکم دیا کہ عیدین پر نماز کے لیے گھر سے نکلیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے بعض کے پاس تو جلباب یعنی برقع یا بڑی چادر نہیں۔ فرمایا اس کی بہن اسے اپنی بڑی چادر کا کچھ حصہ اڑا دے۔ تو عورت کو گھر میں رہنا چاہیے، اگر شرعی مجبوری کی بنا پر جائے تو پردے کے ساتھ نکلے۔ یاد رکھیے کسی کو غلط فہمی نہ ہو، دور رسالت میں عورتیں مسجد میں آ کر اعتکاف بھی کرتی تھیں، باجماعت نماز بھی پڑھتی تھیں، مگر جب دور بدلا، حالات بدلے، تو میرے آقا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر پابندی لگا دی کہ عورتیں جماعت سے نماز نہ پڑھیں، گھر پہ پڑھیں۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کی تائید فرمائی۔ آج کا دور اور یہ اس طرح جائیں تو اللہ کی پناہ، تو بہت دور بدل گیا۔ عورت کے کسی بھی جسم کے حصے پر غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ترجمہ کنز الایمان، اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی خواتین سیاہ چادر اوڑھ کر گھروں سے نکلتی، ان کو دور سے دیکھ کر یوں لگتا کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے، سیاہ رنگ کا وہ پردہ کیا کرتی۔ اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نور العرفان میں لکھا، اس سے معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں زیادہ ہیں۔ اگر فقط فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہی صاحبزادی ہوتی تو جمع کا صیغہ نہ فرمایا جاتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج و اولاد پر پردہ لازم تھا،
اگرچہ وہ نہایت پرہیزگار ہیں، کیونکہ پردہ جنت کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے۔ رب فرماتا ہے حور مقصورات فی الخیام، یعنی حوریں جنت میں اپنے خیموں میں پردہ نشین ہیں۔ جنت میں مفتی احمد یار خان نعیمی لکھ رہے ہیں جنت میں سارے ہی پرہیزگار ہوں گے، مگر پردہ وہاں بھی ہوگا۔ بے پردگی دوزخ کا عذاب ہے کہ وہاں عورتیں مرد ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں، تفسیر نور العرفان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں کل 8 تھیں، 4 حقیقی، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم سے زینب، رقیہ، کلثوم، فاطمہ زہرا۔ زینب ابو العاص کے نکاح میں تھی، رقیہ اور کلثوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آگے پیچھے، فاطمہ زہرا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں۔ تمام صاحبزادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شریف میں وفات پا گئیں، سوائے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ 4 ستیلی صاحبزادیاں، برہ، مسلمہ، عمرہ، درہ، جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادیاں ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں یعنی جب ضرورتاً گھر سے باہر نکلنا پڑے تو دوپٹے کے علاوہ چادر بھی اوڑھ لیا کریں جس کا ایک حصہ چہرے پر ہو، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو۔ اس کے تحت مفتی صاحب نے لکھا کہ یہ عورتیں آزاد ہیں، لونڈیاں نہیں، کیونکہ لونڈیاں بے پردہ چہرہ کھولے باہر نکلتی تھیں تو ستائی نہ جائیں۔ اس کے تحت لکھتے ہیں منافقین لونڈیوں کو چھیڑا کرتے تھے، لہذا حکم دیا گیا کہ آزاد عورتیں اپنے کو ممتاز کر کے نکلا کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو مرد کی طرح اور مردوں کو عورتوں کی طرح وضع قطع رکھنا حرام ہے، کہ جب آزاد عورت کو لونڈی سے ممتاز ہونا چاہیے تو مرد سے بدرجہ اولا ممتاز ہونا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لونڈی کو سزا دی تھی جو آزاد عورتوں کی طرح برقع اوڑھ کر نکلتی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ لونڈی پر پردہ لازم نہیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مدنی چینل کی ناظرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے رہا ہے کہ اپنی ازواج کو، اپنی شہزادیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے۔ اللہ اکبر۔ تو گھر سے نکلنا ہو جب شریعت کی اجازت ہو تو خوب پردے کا اہتمام اسلامی بہنوں کو کرنا چاہیے۔ کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ پردے کے بارے میں سوال جواب۔ یہ تو ایسی پیاری کتاب ہے، اس کو کہا جائے کہ یہ پردے کے بارے میں انسائکلوپیڈیا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں عورت کا کس کس سے پردہ ہے اس کی تفصیل ہے۔ شوہر باہر نہ نکلنے دے تو عورت کو کیا کرنا چاہیے اس کی تفصیل اس کتاب میں موجود ہے۔ میاں کا یعنی شوہر کا حق زیادہ ہے یا ماں باپ کا، اس کی تفصیل اس کتاب میں موجود ہے۔ چادر اور 4 دیواری کی تعلیم کس نے دی اس کی وضاحت کچھ جیسے آج کے بیان میں بھی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح عشق مجازی کے متعلق سوال جواب۔ استغفر اللہ، اب تو بہت یہ سلسلے عام ہو گئے، اور پھر خودکشیاں بھی عام ہو گئی، قتل و غارت گری بھی عام ہو گئی، لڑائی جھگڑے بھی عام ہو گئے۔ شادی کتنی عمر میں ہونی چاہیے اس کی تفصیل بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ کوب کی شادی اس کی تفصیل بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے پہ شک کرنا کیسا، گھر برباد ہو رہے ہیں شک کی بنا پر، بدگمانی کی بنا پر، اور موبائل اور انٹرنیٹ نے مزید وہ گرتی ہوئی دیوار کو دھکا دے دیا گویا کہ۔ اس کی تفصیل یعنی میاں بیوی کا ایک دوسرے پہ شک کرنا کیسا، پردے کے بارے میں سوال جواب اس کتاب میں یہ بھی اور بہت کچھ ہے، تو میں نے کچھ عرض کیا۔ اس کتاب میں امیر اہل سنت نے لکھا ہے کہ جب عورت گھر سے نکلے تو کیا احتیاط کرے۔ آپ لکھتے ہیں شرعی اجازت کی صورت میں گھر سے نکلتے وقت اسلامی بہن غیر جاذب نظر کپڑے کا ڈھیلا ڈھالا مدنی برقع اوڑھے، یعنی اٹریکٹیو نہ ہو، ایسا برقع ہو جو پرکشش نہ ہو، ہاتھوں میں دستانے، پاؤں میں جرابیں پہنے، مگر دستانوں اور جرابوں کا کپڑا اتنا باریک نہ ہو کہ کھال کی رنگت جھلکے، جہاں کہیں غیر مردوں کی نظر پڑنے کا امکان ہو وہاں چہرے سے نقاب نہ اٹھائے، مثلا اپنے یا کسی کے گھر کی سیڑھی یا گلی محلہ وغیرہ
نیچے کی طرف بھی اس طرح برقع نہ اٹھائے کہ بدن کے رنگ برنگے کپڑوں پر غیر مردوں کی نظر پڑے۔ واضح رہے کہ عورت کے سر سے لے کر پاؤں کے گٹوں کے نیچے تک جسم کا کوئی حصہ بھی، مثلاً سر کے بال یا بازو یا کلائی یا گلا یا پیٹ یا پنڈلی وغیرہ، اجنبی مرد پر بلا اجازت شرعی ظاہر نہ ہو۔ اجنبی مرد کی کیا تعریف ہے، کسے کہتے ہیں؟ جس سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو۔ اگر لباس ایسا مہین ہے یعنی پتلا ہے جس سے بدن کی رنگت جھلکے، یا ایسا چست ہے جس سے عضو کی حیت یعنی بناوٹ، شکل و صورت ابھار ظاہر ہو، دوپٹہ اتنا باریک کہ بالوں کی سیاہی چمکے، یہ بے پردگی ہے۔ اپنے دل کو بہلا لیا کہ میں پردہ کرتی ہوں، یہ پردہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف جلد 22 میں لکھا، جو وضع لباس یعنی لباس کی بناوٹ، طریقہ کوشش یعنی پہننے کا انداز، اب عورات میں یعنی عورتوں میں رائج ہے، کپڑے باریک جن سے بدن چمکتا ہے، یا سر کے بالوں یا گلے یا بازو یا کلائی یا پیٹ یا پنڈلی کا کوئی حصہ کھلا ہو، یوں تو سوا خاص محارم کے جن سے نکاح ہمیشہ کو حرام ہے، کسی کے سامنے ہونا سخت حرام قطعی ہے۔ اب چادر اور چار دیواری سے نکل کر لڑکیاں مخلوط تعلیم کی نحوست میں گرفتار ہو گئی، بوائے فرینڈ کے چکروں میں پڑ گئی۔ استغفر اللہ۔ پہلے وہ چادر اور چار دیواری تھی تو لڑکیاں بھی شرمیلیاں تھیں، اب وہ نہیں ہے تو پھر استغفر اللہ، اب لڑکیاں ناچتی، مہندی کے رسمیں بے باکانہ، اور شادی کے موقع پر استغفر اللہ، دولہا کے ساتھ وہ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے وہ کتنی نامحرمہ جمع ہو جاتی، اور بے پردگی کے ساتھ لڑکیوں کے جھرمٹ کے اندر دولہا سب بیٹھے، ان کو بھی شرم نہیں آتی، اور کھینچا تانی ہنسی مذاق کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کب تک جئیں گے اس عالم ناپائیدار میں؟ آخر موت نہیں ہے، جنازوں کا اعلان نہیں سنتے، خاندان میں جنازے نہیں اٹھے، میتیں نہیں اٹھی۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فرامین پر، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بہن بیٹیوں کو حیا کی چادر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں ہے، اور احکامات کی خلاف ورزی کرنے کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ فائدہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ فائدہ تو نظر فائدہ آ رہا ہے، لیکن یہ فائدہ ہے نہیں۔ ایک مثال ہے نا، ہر چمکتی چیز کو سونا نہیں سمجھنا چاہیے، اور وہ سونا ہوتی بھی نہیں ہے ہر چمکتی چیز۔ تو اس لیے امیر سنت فرماتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ یہ دنیاوی لذتیں، یہ امام غزالی علیہ رحمہ کے حوالے سے مجھے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی نیکی جو ہے وہ کرو، مشقت کی وجہ سے نیکی کو نہ چھوڑو، کیونکہ مشقت چلی جائے گی اور اس نیکی کا اجر جو ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ اور کسی بھی گناہ کو، جیسے بے پردگی کے حوالے سے سب جو ہے وہ مدنی پھول عطا کر رہے تھے، تو کسی بھی گناہ کو تھوڑی سی لذت کی بنا پر، یا تھوڑی سی شہرت کی بنا پر، یا تھوڑی سی خود پسندی کی بنا پر، یا اپنے آپ کو اچھا دکھانے کی بنا پر گناہ نہ کرو، کیونکہ یہ جو لذت ہے یہ ختم ہو جائے گی، لیکن گناہ جو ہے یہ نامہ اعمال میں باقی رہ جائے گا۔ بہرحال میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، نیکیاں جلانے والی آگ حسد، اس پر آج ہمارا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت پیارا جو ہے وہ فرمان ارشاد فرمایا ہے، اور اپنے غلاموں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حسد سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں حسد سے بچو، کیونکہ وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہمارے جو ہے وہ پنجاب والے چونکہ لکڑیاں جلاتے ہیں زیادہ، تو یہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں، اور باب المدینہ میں بھی دیگر جگہوں پر جہاں جو ہے وہ سردیوں میں کوئلے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں ہیٹ کے لیے، آپ دیکھتے ہیں جب اس کو جلایا جاتا ہے وہ انگارہ ہوتا ہے، لیکن اور مہنگے جو ہے وہ خریدتے بھی ہیں، تو اس کو خریدتے ہیں، خریدنے کے بعد جب اس کو جلاتے ہیں، پھر وہ جو ہم نے مہنگی چیز خریدی ہوتی ہے وہ راکھ میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب راکھ میں تبدیل ہو جاتی ہے تو وہ کسی کام کی رہتی نہیں ہے۔ کیا کوئی چاہے گا نیکیاں میری جو ہے وہ اس طرح آگ کھا جائے؟ حسد جو ہے وہ دل میں جو
پیدا کیا ہوا ہے یہ نیکیاں جلاتا چلا جائے اور ہم جو ہے وہ نیکیوں سے محروم ہوتے جائیں. ہمارے پاس پہلے نیکیاں ہیں کتنی جو ہم خواہ میں ایک اور گناہ جو ہے وہ دل کے اندر اپنے پال لیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ رشک کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اور دیکھ کے جو ہے وہ حیران و ششدر ہو رہے ہیں، دنیاوی مال دیکھ کر، دنیاوی جاہ و حشمت دیکھ کر، دنیاوی جو ہے وہ کسی کی عزت اور شہرت دیکھ کر، اور کوئی گناہ میں لگا ہوا ہے تو اس پر بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں کیا موج لگی ہوئی ہے، کیا بات ہے. یہ موج نہیں لگی ہوئی، یہ تو قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا نا موج کس کی لگی ہے اور کس کی نہیں ہے. تو قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا نا مزہ کس کو آ رہا ہے اور کس کو نہیں آ رہا، قبر میں پتہ چلے گا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا لا تغبطن فاجدا بنعمته فإنك لا تدری ما هو لاقٍ بعد موته. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی بدکار پر کسی نعمت کی وجہ سے رشک نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ مرنے کے بعد کس چیز سے ملنے والا ہے. یہاں پر حدیث شریف کی وضاحت میں جو ہے وہ شرح میں مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں نعمت سے مراد دنیاوی نعمت ہے، جیسے اولاد ہے، ظاہری مال ہے، دنیاوی عزت اور حکومت وغیرہ ہے. اگر کسی بدکار سیاکار کو یہ نعمتیں مل جائیں تو تم اس پر یہ رشک نہ کرو، یہ خیال نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، اس سے راضی ہے. یہ ڈھیل بھی ہو سکتی ہے، یہ چھوٹ بھی ہو سکتی ہے. تو اگر رشک کرنا ہی ہے، کسی کو قابل فخر جاننا ہی ہے، تو ایسے شخص کو جانے جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں وقت جو ہے وہ گزار رہا ہے. احمد بھائی، حسد ہوتا کیوں ہے یہ بتائیے. حسد اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک چیز کا ایک شخص کے پاس نہ ہونا اور دوسرے کے پاس اس چیز کا ہونا، اس بنا پہ بندے کے دل کے اندر یہ تمنا، یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ چیز میرے پاس بھی ہو. اب اس کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ عز و جل دینے والا ہے، اللہ عز و جل نے وہ چیز اس کو دی اور یہ بندہ گویا کہ اللہ عز و جل کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، اور اللہ عز و جل اس کو دینے والا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال پر رکھا ہے ہمیں اس حال پر رہتے ہوئے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ اللہ عز و جل سے ہم دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو بندہ جتنا مانگے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، بلکہ دعا مانگنے سے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ترغیب بھی دلائی ہے، اور اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دی ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. تو ہمیں بالکل بھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے. اگر حسد کا ہمیں محسوس ہو کہ یہ شخص ایسا اچھا کام کر رہا ہے، یہ اس کے پاس نعمت ہے، چھن کر مجھے ملے، تو اس وقت فوراً اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. توبہ کرنی چاہیے. حسد کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ گول جو میں اچیو کرنا چاہتا ہوں، وہ مقصد جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ چیز جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ کوئی اور حاصل کر لے گا. جب یہ انسان کے اندر صفت پیدا ہوتی ہے تو اس کی بنا پر بھی حسد پیدا ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ چاہیے چیز مجھے چاہیے، یہ کیوں لے رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ کو کوئی اچھی جیسے دولت کو لے لیں، دولت پر زیادہ حسد ہوتا ہے، سمجھ بھی جلدی آ جاتا ہے. دولت اگر کسی کو مل گئی ہے اور میں بھی دولت حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں ملی، تو اس میں حسد کر کے اپنی نیکیوں کو جو ہے وہ خراب کرتے رہنا، یہ کون سی دانش مندی ہے. اور پھر جس کو ملا ہے آپ یہ دیکھیں وہ آپ کا اسلامی بھائی ہے، آپ کا مسلمان بھائی ہے، جس رب کے آپ بندے ہیں اسی رب کا بندہ وہ ہے، جس اللہ کے محبوب کے آپ امتی ہیں انہی کا امتی وہ ہے. جس طرح آپ اشرف المخلوقات ہیں ویسے ہی وہ بھی اشرف المخلوقات ہے، اور آپ کے معاشرے میں رہنے والا آپ کا ایک بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، آپ کا اسلامی بھائی ہے. اگر وہ خوش ہو رہا ہے تو اچھی بات ہی ہے نا. اگر خوش نہیں ہوگا، جیسے پریشان ہوگا، تو یہ کیا ہمارے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے؟ ہم بھی پریشان ہی ہوں گے. ہمارا بھائی اگر کوئی پریشان ہوگا تو ہم خوش کیسے ہوں گے؟ بندہ جس کے اندر ایک محبت ہوتی ہے، اخوت ہوتی ہے، اسلام نے جو ہمیں محبت سکھائی ہے جس میں یہ ہوتی ہے، کیا وہ بندہ اس سے خوش ہوتا ہے؟ کبھی خوش نہیں ہوتا. اگر وہ پریشان ہوتا بیچارہ بھیک مانگتا، اگر وہ غریب اس طرح مطلب مفلس ہوتا، کلاش ہوتا، کنگال ہوتا، تو بیچارے کے گھر میں جو ہے وہ فاقے کے جو ہے وہ ڈیرے ہوتے. ابھی اگر وہ اچھے طریقے سے رزق اپنا کما رہا ہے، رزق پا رہا ہے،
تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، مجھے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے گا. میں یہ کیوں سوچتا ہوں کہ مجھے نہیں ملے گا؟ مجھے بھی ملے گا، لیکن میں مانگنے والا ہوں. دیکھیں ایک ٹرین ہے نا، ٹرین وہ ایک پٹری پر چل رہی ہوتی ہے، اس پٹری کا اگر کانٹا چینج کر دیا جائے نا تو وہ ٹرین اپنی منزل کو چھوڑ کر پھر دوسرے راستے پر آتی ہے، اور جب دوسرے راستے پر آتی ہے یا تو آگے سے کوئی ٹرین آ رہی ہوتی ہے اسے ٹکر کھاتی ہے، یا پھر وہ راستے سے اپنی منزل سے باہر ہٹ جاتی ہے. نقصان نہ بھی ہو، ایکسیڈنٹ نہ بھی ہو، کچھ نہ بھی ہو، تو وہ ٹرین نے جس منزل پر جس ڈیسٹینیشن پر پہنچنا ہے وہاں سے وہ ہٹ جائے گی. یوں ہی جس شخص کے پاس کوئی جو ہے وہ مال نہیں ہے، جب وہ یہ سوچنے پہ آئے گا نا کہ اس کے پاس کیوں ہے، اس سے چھن کے مجھے مل جائے، اب آپ سمجھے کہ یہ اپنی لائن سے ہٹ گیا ہے، اب اس کو مال نہیں ملے گا. یہ سوچتے رہنے سے، یہ فکر کرتے رہنے سے میرے پاس کوئی خزانے کی انبار نہیں آئیں گے، کوئی 5-5 ہزار کے نوٹوں کی گڈی یہ نہیں آ جائے گی، یہ نقصان ہی ہوگا. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر مال کی پرابلم ہے تو بندہ محنت کرے، کام کرے، کاروبار کرے. آج ہمارے احمد بھائی یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ایک کام یہاں نہیں کرنا، کسی دوسرے علاقے میں چلے جاؤ، وہاں جا کے جو ہے وہ کر لیں گے. حالانکہ روایتوں کا مفہوم ہے کہ جو شخص جس کے حلال کمانے کے لیے کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے جہاں عزت کی کمی ہوتی ہے، ایسی جگہ پہ کھڑا ہو جس کے حلال کمانے کے لیے، تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خزاں کے اندر جو ہے وہ درخت کے پتے جھڑا کرتے ہیں. تو کمانے کی فکر کریں، ارننگ کا سوچیں کہ کس طرح میں حلال طریقے سے حاصل کر سکتا ہوں. یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائے گا، اللہ کریم مال بھی عطا فرمائے گا. اور اگر یہ سوچتے رہیں گے میرے ہمسائے کے پاس دولت کیوں آ گئی، میرے پاس اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، پھر نہ دولت ملے گی نہ کچھ اور ملے گا. سکون برباد بہرحال ضرور ہو جائے گا، نیکیاں خراب بہرحال ضرور ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہو گیا تو پھر قبر و حشر میں کیا بنے گا. اس کا ایک اور حسد ہو جانے کا جو سبب بنتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ جو حب جا اس کی ہوتی ہے، اس کی جو شہرت ہوتی ہے، بندہ سوچتا ہے یار اس کی شہرت بڑھ رہی ہے تو میری شہرت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. کیا فرمائیں گے احمد بھائی؟ خیر، اس حوالے سے جس طرح آپ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ دولت کی پانے کے لیے، دولت کی چاہت کے لیے بندہ کام نہیں کرتا. مثلا ایک بندے کی 10,000 سیلری اس کو ایک جگہ سے مل رہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں جناب اس کے اسٹیٹس کے پہنچ جاؤں، اس کی شہرت کے پہنچ جاؤں. میری سیلری تو جناب 30,000 40,000 ہونی چاہیے. اس طرح کا پنجاب کے اندر بھی ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص کے والد صاحب کے تقریباً 50-60 ایکڑ زمین تھی. اب اس نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے، مجھے جناب گھر بنانا ہے، اچھی گاڑی چاہیے، یوں چاہیے. اور جناب لوگ ان کے پاس آتے تھے قرضہ لینے کے لیے اور جناب ان سے زمین لینے کے لیے. اب وہ اس نے کیا کیا، دوسری کنٹری کے اندر چلا گیا، میں زیادہ پیسہ کما کے لاؤں گا اور جناب اچھا گھر بناؤں گا، یوں اس طرح. جب دوسری کنٹری کے اندر گیا اس کو کام وہاں کیا ملا، اس نے جب اونٹوں کو چارہ ڈالنا ہے، وہاں خوب گرمی، اور وہاں سے گھر والوں کو فون کر رہا ہے کہ میں یہاں پر ہی اچھا تھا کہ یہاں عزت کے ساتھ گھر میں رہتا تھا، جناب لوگ میرے پاس آتے تھے، میں ان کو جناب پیسے دیتا تھا اور اس طرح کے کام کرتا تھا. اب دوسری کنٹری کے اندر گیا ہوں، مجھے جناب اونٹوں کو چارہ ڈالنا پڑ رہا ہے اور جناب مجھے جناب کھانے کو اچھی چیز نہیں مل رہی اور جناب اتنی شدت کے ساتھ گرمی ہے. اب کیسے نہ کیسے مجھے واپس بلاؤ. اب وہ جناب اتنے 8-10 لاکھ روپے خرچ کر کے وہاں پہنچا بھی، اس کی جناب سیلری بھی اس طرح بڑھی نہ، عزت بھی اس طرح نہ ملی، اس کے سہانے خواب بھی پورے نہ ہوئے اور شرمندہ تعبیر اپنے خواب کی جناب واپس وطن کو لوٹا. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. آپ کی کالز بھی ہیں، آئیے آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد انوار رضا عطاری ہے، میں ساؤتھ کوریا سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. میری نعت خواں اسلامی بھائی سے درخواست ہے کہ کلام سنا دیں. تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے، بہت لطف آیا مجھے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، مخلص مبلغ دعوت اسلامی بنائے. اللہ تعالیٰ دین کا فہم جو ہے وہ عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کی فرمائش پوری کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ یاکوٹ اللہ سے محمد وبرکاتہ. زبیر رضا تاری. حضور حسد کے بارے میں ہے کہ آسمانوں پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے سجدہ نہ کیا. زمین پر بھی جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے حسد کرتے ہوئے دوسرے کو قتل کر دیا. اس گناہوں بری بیماری سے نجات کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. میرا نام زہرا تاریہ ہے. میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. آپ کا سلسلہ کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. ہمیں یہ نعت سنا دیجیے. چلے چڑھ کر تیری پیزاروں پہ تاج سر کرتے ہیں سیاروں کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سلمان بھائی کی آمد مرحبا. سلمان بھائی آپ نے حسد کے حوالے سے فرمایا تو حسد میں میرے ذہن میں جو آتا ہے اصل وجہ تو شہرت ہی ہوتی ہے آج کل. چاہے وہ شہرت کسی کی علمی وجہ سے ہو یا کسی کے اس کے فنکار ہونے کی وجہ سے، اس کے یعنی فن کی وجہ سے، یا کسی بھی کام میں مہارت حاصل ہونے کی وجہ سے جب کسی بندے کی واہ واہ ہوتی ہے، یعنی اس کی کچھ بات چیت لوگوں کے درمیان ہوتی ہیں، تو اس بنیاد پر اس کی شہرت کی وجہ سے لوگ اس سے حسد کرتے ہیں کہ اس بنیاد پر اس کی شہرت ہو گئی ہے، تو اب یہ جو وصف ہے یہ مجھے مل جائے. پھر اس میں خواہش یہ بھی ساتھ پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے چھن جائے. تو جب یہ سارا کچھ ہو جائے تو ظاہری بات ہے یہی حسد ہے، اور اسی کو حسد کہتے ہیں. تو یہ حسد ہو جائے گا، اور حسد جب ہو جاتا ہے تو پھر لوگ جیسے آپ نے فرمایا کہ قتل کر دیتے ہیں. قتل نہ بھی کریں تو کم از کم دعائیں آج کل کرتے ہیں لوگ کہ اللہ کرے یہ فلاں شخص جو ہے اس کے پاس یہ نعمت ہے تو اللہ کرے یہ مر جائے. یہ مر جائے گا تو پھر یہ جو اس کو مقام ملا ہوا ہے تو اس مقام پر، اس سیٹ پر میں آ جاؤں گا، کیونکہ جب تک یہ ہے تو پھر تو اس کی واہ واہ ہو جو گئی ہے، تو اب اس کو کون پیچھے ہونے دیتا ہے؟ اب وہ کیسے پیچھے ہٹے گا؟ تو اس وجہ سے دعائیں کرتے ہیں، تعویذات کرتے ہیں عاملوں کے پاس جا کر کہ اس کے اوپر یہ کوئی عمل کر دیں، تعویذ کر دیں، جس کی وجہ سے مثلا اس کی آواز کی وجہ سے شہرت ہے تو اس کی آواز ختم ہو جائے، اس کا گلا خراب ہو جائے، یا علم کی وجہ سے تو وہ بیمار